سرکار زمانہ حسین سرکار حسین سرکار نہیں جے کوئی فسانہ حسین سرکار حسین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ایک درود بجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، ربیون اور نظام فکر و عمل کربلا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس سلسلے کی آج 8ویں کڑی ہے. کوشش ہوگی کہ آہستہ آہستہ بلکہ اب آہستہ بھی نہیں، تیزی سے ان مطالب کو کسی ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور آج اور کل انشاءاللہ اس گفتگو کو اختتام پذیر کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم ان ایام میں جو تھوڑی بہت اس حقیر سے جو کوشش ہو سکی، جو کلمات اس زبان پر جاری ہوئے، خداوند کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی زحمتوں کو، آپ کی تشریف آوری کو بھی انشاءاللہ قبول فرمائے. ہماری گفتگو یہاں تک ہوئی تھی کہ ایک طرف ہمارے پاس ایک تعبیر قرآنی ہے ربیون کی، کہ جسے قرآن کریم نے، خداوند کریم نے اس قرآن کے اندر ان کی تمجید کی، ان کی تعریف کی، اور ایک طرح سے ان کے اوصاف بیان کر کے مومنین کو اس طرف ایسا بننے کی دعوت دی. اور دوسری طرف امام علیہ السلام کا وہ کلام جس کے اندر آپ نے ان ربیون کو اصحاب امام حسین علیہ السلام پر تطبیق دیا، اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ربیون تھے، اور جس طرح سے قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا. اور پھر ان دونوں کو جب جمع کرے تو اس سے ہم ایک بہت اچھا ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان تمام مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک طرف سے ہم ربیون کو دیکھیں، ان کے اوصاف کو دیکھیں، اور دوسری طرف سے اصحاب کربلا کو دیکھیں. جب ان کو جمع کریں تو شاید ہم ایک ایسے نتیجے پہ پہنچ جائیں، ان کے اس ذریعے سے ہم اس نظام فکر و عمل کربلا کو سمجھ سکیں کہ وہ افراد جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے ہمراہ تھے، ان کی فکر کس قسم کی تھی، ان کا عمل کس قسم کا تھا، کس طرح سے وہ سوچا کرتے تھے، کس طرح سے وہ عمل انجام دیا کرتے تھے، تاکہ اس کو پھر اسوہ بنا کر انسان جو ہے وہ اسی راستے پر چل سکے اور انہی ربیون کی صف میں انشاءاللہ کہ داخل ہو سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خوب، پہلا قدم جو نظام فکری ہے اس کے حوالے سے کل کچھ گفتگو ہوئی کہ ربیون کا جو نظام فکری ہے کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہاں پر ایک مقدمتاً ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی کہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کو دیکھنے کی 3 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک وہ طریقہ ہے کہ جو زمینی طریقہ ہے، کہ جو حقائق، زمینی حقائق ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھا جائے، اس کو انالائز کیا جائے، اس کی تجزیہ و تحلیل کیا جائے. اور پھر ایک اور طریقہ ہے کہ جو شیطانی طریقہ ہے کہ انہی زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو وہ حقائق جو واقع ہیں ان کو ڈسٹارٹ کر کے ایک الگ طریقے سے، ایک الگ رخ میں جو ہے مطالب کو لے جانا چاہتا ہے. ایک نتیجہ اس کا ایک اور سمت میں لے جاتا ہے. اور ایک اس کے اوپر ایک روایت الہی ہے، یہ ایک نظر الہی ہے،
الہی نگاہ سے کس طرح سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ بھی انہی زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اس کے اندر ایسی چیزوں کا اضافہ کرتی ہے یا ایسی چیزوں کو بیان کرتی ہے یہ نگاہ کہ جو عام طور پر ممکن ہے انسان کی نظروں سے اوجھل ہوں، اور وہ لوگ جو کہ اس دنیا کی حد تک جن کی نظریں ہیں، جس کو خداوند کریم کہتا ہے کہ ان کا جو مبلغ ہے، ان کا جو پہنچ ہے، ان کا یہی ظاہر دنیا تک ہے، اس سے زیادہ ان کی پہنچ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے، جسے عالم آخرت یا باطن کے نام سے یاد کیا گیا، کہ وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر اسی، جسے کہتے ہیں کہ ظاہر دنیا پر انسان کی نظریں جو ہیں فوکس ہو جائیں، اسی پہ اس انحصار ہو، تو پھر بہت بڑی اس حقیقت سے جو کہ واقعی حقیقت ہے، اس سے انسان غافل ہو جائے گا اور صحیح نتیجہ نہیں لے پائے گا۔ بس خداوند کریم آتا ہے اور مختلف موارد پر کمپیئر کرتا ہے۔ دیکھو شیطان اس طرح سے اس زمینی حقائق کو ایک طرف لے جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، نگاہ الہی سے اگر دیکھو گے تو یہ حقیقت ہے۔ مختلف طریقوں سے انسان کو بتاتا ہے، انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ نگاہ الہی پیدا کر سکے۔ جب ایک شخص جس کو کہا جا رہا ہے کہ ربی ہے، ربیون میں سے ہے، جب وہ اس کی نسبت خدا سے ہے، جب اس کی نسبت رب سے ہے، تو اس کی نگاہ بھی جو ہے وہ رب، اس کی نگاہ بھی پھر الہی ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف یہ نہیں کہ انسان جو ہے، اس کی معنی ہی ہے کہ جب ایک شخص جو ہے اس کی نسبت رب سے ہو گئی، اب اس کے اندر عبودیت آنی چاہیے، اس کے اندر بندگی آنی چاہیے، اس کے پھر تمام جو بھی اس کا عمل ہے، اس کا جو فکر ہے، ہر چیز پھر وہ خدائی ہو جانی چاہیے، اس کے اندر خدائی رنگ آ جانا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی جو نظر ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کا چیزوں کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ الہی۔ کل اس بارے میں کچھ آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، اسی مطلب کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ الہی نظر جو ہے، الہی جو طریقہ ہے دیکھنے کا چیزوں کا، وہ کس طرح سے واقعات کو اور حقائق کو دیکھتا ہے، اور ہم ممکن ہے اپنی ظاہری نگاہوں سے کس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ ایک قاعدہ کلی خداوند کریم دیتا ہے کہ یہ چیز لکھ دی گئی ہے، کتب اللہ، یہ چیز خدا نے لکھ دی ہے، یعنی اس کے اندر اب کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ کیا چیز لکھ دیا گیا ہے؟ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرا رسول جو ہیں، میرے رسول جو ہیں وہ کیا ہیں؟ غالب ہو کے رہیں گے، وہی غالب ہیں، یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب ممکن ہے ظاہری لحاظ سے ہم کہیں کہ یہاں پر شکست ہوئی، یہاں پر جو ہے بس یہ مسائل ہوئے، یہ مشکلات ہوئی، یہ ساری مصائب ہوئے، ساری چیزیں، لیکن خداوند کریم کہتا ہے نہیں، اگر الہی نگاہ سے دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے۔ غلبہ رسول ہی کو حاصل ہوا، غلبہ خدا ہی کو حاصل ہوا، اس کے علاوہ ان پر کوئی غالب نہیں آ سکا۔ ممکن ہم کہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ہم ظاہر میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ممکن ہے کسی رسول کو کسی زمانے میں شکست ہوئی ہو، ان کے اصحاب کو شکست ہوئی ہو، ان کو جو ہے وہ ظاہری طور پر حت حکومت نہ مل سکی ہو، ان کے ساتھ بہت ساری مشکلات اور تمام چیزیں ہوں۔ خود واقعہ کربلا کو اگر انسان دیکھے، اگر اس ظاہری نگاہ سے دیکھے تو وہی جو نگاہ وہ شیطانی نگاہ ہے کہ وہ شیطان جس کا نمائندہ اس زمانے کے اندر یزید تھا، اس کی نگاہ کیا تھی؟ اسی طرح سے جو ہے امام علیہ السلام کو جو چاہتا تھا تانا دے کہ دیکھو تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، لیکن پلٹ کر جو جواب ملا وہ کیا تھا کہ نہیں، یہی تو تم اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہے، یہ در حقیقت وہ مکر خدا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، تم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ تم ہی کو شکست ہو گئی اور تم اس کو درک نہیں کر پا رہے۔ جس کی الہی نگاہ ہو وہ ایک طرح سے دیکھتا ہے، جس کی شیطانی نگاہ ہو وہ ایک اور طرح سے دیکھتا ہے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان ربیون کی، کہ اپنی نگاہوں کو آہستہ آہستہ اس طرح سے بنائے تاکہ الہی نگاہ سے چیزوں کو دیکھ سکیں۔ اب یہاں پر جو بقا کس طرح سے جو ہے کربلا، اسی کربلا کی مثال اگر لیں تو جو چیز باقی رہی وہ کیا ہے؟ بقا امام کے نام کی ہوئی، اور بقا ان چیزوں کی ہوئی کہ جس کی وجہ سے، جس کے لیے امام علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ اگر جو ہے آج فرض کریں دنیا کے اندر کہیں پر علم کا نام لیا جائے، عدالت کا نام لیا جائے، توحید کا نام لیا جائے، عزت کا نام لیا جائے، حریت کا نام لیا جائے، آزادی کا نام لیا جائے، تو کیا نام آتا ہے ذہن میں؟ حسین ابن علی کا نام آتا ہے، امیر المومنین کا نام آتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اتنے زیادہ، جسے کہتے ہیں سینسرشپ کے باوجود، اتنی زیادہ ان کے اوپر جو پابندی لگائی گئی کہ ان کو کوئی نام نہیں لے گا، کوئی ان سے اپنے اظہار تعلق نہیں کرے گا، اظہار محبت نہیں کرے گا، لیکن آج اگر حتیٰ غیر مسلم وہ بھی اگر جو ہے وہ عزت اور حریت کی اگر بات کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کو سمبل قرار دیتا ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کامیابی اور فتح جو ہے وہ ایک الہی نگاہ سے اس کو دیکھنا ہے اور ایک شیطانی نگاہ سے دیکھنا ہے، ایک زمینی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، انسان جب تک الہی نگاہ سے چیزوں کو نہ دیکھے تو ممکن ہے وہ خطا سے دوچار ہو جائے۔
خوب. اگر جو ہے کامیابی کا معیار جو ہے وہ اگر یعنی اگر یوں کہیں اگر کامیابی جو ہے اس کا معیار ہم اگر الہی نگاہ سے دیکھنا چاہیں تو ممکن ہے چیزیں تبدیل ہو جائیں، تو پھر جو چیز انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہے وہ بھی پھر چینج ہو جائے گا. یعنی کامیابی کو آپ اس طرح سے اگر ڈیفائن کریں کہ اللہ کی نگاہ میں جو ہے کامیابی کچھ اور ہے، اللہ جو ہے وہ کسی اور طرح سے کامیابی کو دیکھا. اگر یہ کامیابی الگ ہے خدا کے نزدیک اور شیطان کے نزدیک کچھ اور ہے، زمینی حقائق کے مطابق کامیابی کچھ اور ہے، تو اگر یہ کامیابی کچھ اور ہے تو اس کو جو طریقے جو عامل ہے کہ کیسے انسان اس کامیابی تک پہنچے گا وہ بھی تبدیل ہوگا. کہ دونوں بلا کر یہ اسی عوامل کے ذریعے سے انسان اس کامیابی تک پہنچ رہا ہے، اگر وہ چینج نہیں ہو، وہ وہی ہو کہ جو شیطانی ہے، تو پھر کیسے انسان اس حقیقی کامیابی تک پہنچے گا جس کو خدا کامیابی کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عوامل بھی میں بھی کوئی تبدیلی ہے، کوئی فرق ہے کہ جو ان کے پاس نہیں ہے. اور اس مطلب کو جو ہے وہ خدا ایک بعض ہماری روایات کے اندر بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے. ایک ایسا اسلحہ، ایک ایسی طاقت، ایک ایسا عامل، ایک ایسا وسیلہ مومنین کے پاس ہے. اس جسے کہتے ہیں اس جبہے کے اندر وہ لوگ جو کہ خدائی فرنٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں، ان کے پاس ایک ایسا اسلحہ موجود ہے کہ جو مد مقابل پر جو ہیں، جو باطل پر ہیں، ان کے پاس وہ اسلحہ موجود نہیں ہے. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے، یہ وہ اسلحہ ہے، یہ وہ طاقت ہے، یا یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے باطل کے اوپر. یعنی اگر فرض کریں کسی میدان جنگ کے اندر جو عام جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ دونوں کی طرف موجود ہے، دونوں کے پاس موجود ہے. لیکن اگر ایک طرف کو آپ ایک ایسا اسلحہ دے دیں کہ جس کا سامنے والے کو معلوم ہی نہ ہو، جب اس کو معلوم نہیں ہوگا تو اس کو پھر اس کے لیے ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ میکینزم بھی تیار نہیں کر پائے گا کہ کس طرح سے جو ہے ڈیفینس کرنا ہے، کس طرح سے. دیکھیں آج کل کی جو وارز کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ واضح ہو گئی ہیں کہ ایک کنٹری آتا ہے میزائل ٹیکنالوجی کے اندر کام کرتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کے اندر اس کی میزائل سے کس طرح سے آپ کو ڈیفینس کرنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ میزائل کی جو ہے کس طرح سے اس کا میکینزم ہے، اس کے اندر اس کے مقابلے میں اس کو توڑ لانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے، اس کو معلوم نہ ہو، یا مثلا یہ میزائلز جو ہیں وہ جی پی ایس ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں کہ جو امریکن جو ایک ٹیکنالوجی جی پی ایس کہ آپ کو لوکیشن بتاتا ہے، اس کے مطابق یہ میزائل اگر گائیڈ ہو رہے ہوں، اگر اس کا توڑ نکال دیا جائے، آپ اس کے جی پی ایس سسٹم کے اندر خرابی کر دیں تو ممکن ہے میزائل کو کہاں جانا تھا کہیں اور چلا جائے. اگر آپ کنٹرول کر لیں اس چیز کو کہ جس کے ذریعے سے وہ میزائل کو ایک جگہ پر پہنچانا چاہ رہا ہے، اگر آپ ہی کے اختیار میں وہ چیز ہو اور آپ اس کے اندر وہ سسٹم کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لے لیں، تو میزائل بجائے اس کے کہ وہ کنٹری جو حملہ کرنا چاہ رہا ہے کہیں بھی میزائل کو داغنا چاہ رہا ہے لیکن کہیں اور پہنچ جائے. لیکن اگر وہ کنٹری جو اس میزائل کے نظام کو، اس ٹیکنالوجی کو ایک ایسے اس سسٹم میں جی پی ایس جو کہ مشہور ہے، معروف ہے دنیا کے اندر، اس سے باہر نکال دے اور اپنا ایک سسٹم ڈیولپ کرے، اب وہ جو دوسرا جو اس کا مد مقابل ہے وہ کیسے اس کو کنٹرول کرے؟ وہ تو سسٹم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. بس اگر ایک ایسا اسلحہ، ایک ایسی طاقت، ایک ایسا وسیلہ اس کے پاس ہو جو سامنے والے کے پاس نہ ہو، تو وہاں پر اس کو شکست دی جا سکتی ہے طرف مقابل کو، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا سکے. خداوند کریم جو ہے یہاں پر بعض آیات کے اندر اور اسی طرح سے ائمہ کے ذریعے سے بعض روایات کے اندر اس مطلب کو بیان کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الدعاء جند من اجناد اللہ. دعا یہی دعا جو ہم کرتے ہیں. کہا کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. ایسا لشکر، ایک دفعہ کہا کہ جند من اجناد اللہ تعالی مجند، ایک لشکر جسے کہتے ہیں لشکر تو ہے لیکن ایک لشکر جو مجہز ہو، تمام تجہیزات کے ساتھ، تمام وسائل کے ساتھ، ایک ایسا لشکر، آمادہ لشکر. دعا ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو انسان بہت بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دے سکتا ہے. اب یہ جو دعا کا اسلحہ ہے، دعا کا یہ طرف مقابل کے پاس نہیں ہے، یہ وہ مومن ہے کہ جس کے پاس یہ طاقت موجود ہے. طرف مقابل کو تو اس کی خبر ہی نہیں، وہ تو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ یہ کس قسم کی چیز ہے، یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے. اور اسی دعا کے ذریعے سے، اسی توسل کے ذریعے سے، اسی اپنے تعلق جو کہ انسان کا اپنے رب سے ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے کتنے ہی محاذوں پر انسان کو کامیابی حاصل ہوئی. ایسا نہیں کہ فقط یہ بات ہو، نہیں، واقعاً یہ پروون ہے کہ اسی دعا کے ذریعے سے، اسی تعلق کے ذریعے سے
کہ جب ایک مجاہد آتا ہے خدا کے راستے میں، اپنا تعلق جو ہے خدا سے برقرار کرتا ہے، تو خدا کس طرح سے اس کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ خدا ہے کہ جو مومنین کے دلوں پر ایسا سکون اور ایسا اطمینان نازل کرتا ہے کہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ ان کے ایمان میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خدا ہی کے لیے کیا ہے؟ زمین و آسمان کے جو جنود ہیں، لشکر ہیں، وہ خدا کے لیے۔ تم فقط سمجھتے ہو کہ یہ چند جو ہے بحری بیڑے اور طیارہ بردار جہاز اور یہ چیزیں جو ہے وہ جنود، نہ، دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے، ہر چیز کیا ہے؟ للہ جنود السماوات والارض، تمام کا تمام جو سماوات اور عرض کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اب یہ ہوا بھی لشکر ہے، یہ پانی بھی لشکر ہے، زمین بھی لشکر ہے، زمین کے ذرات بھی لشکر ہے، مگر ہم نے نہیں دیکھا انقلاب کے شروع میں، آغاز میں، کس طرح سے یہی ریگستان کے جو ذرات ہیں، یہ خاک کے جو ذرے ہیں، کس طرح سے یہ لشکر بن گئے، خدا کا لشکر ہے، اسی طرح سے سامنے آئے۔ اور وہ اتنا بڑا جو ان کا پلان تھا، منصوبہ بندی تھی، اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہیلی کاپٹرز اور ساری پلاننگ، سب کا سب کیا ہے؟ ان جو خاک کے جو ذرے ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اب یہ واقعی ہے، انسان کو فقط اعتماد اور اعتقاد کی ضرورت ہے، اور اپنے اس رابطے کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر ہم کو نظر آتا ہے۔ قرآن کے اندر انسان جو ہے وہ جب اس کا مطالعہ کرے اور اس لحاظ سے دیکھنا شروع کرے، تو بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نگاہ جو مومن کی جو نگاہ ہے وہ فرق کرتی ہے، مختلف ہے، اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ جبھی تو ربیون میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے جو عام انسانوں سے ہو، جبھی تو اس کو ربیون کہا جا رہا ہے، جبھی تو خدا سے منتسب بندے ہیں، بس ان کی نگاہ بھی خدائی ہے، ان کی نگاہ بھی الہی ہے، اور اس طرح سے چیزوں کو جب دیکھتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، جہاں پر خدا ان تمام چیزوں کو ذکر کرتا ہے، وہاں پہ کل بھی ذکر ہوا کہ جو ایسا نہیں کہ انسان پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، اس کے ذہن میں فقط یہ ہے کہ اب میں بس جو ہے وہ دعا کروں گا اور یہ کروں گا، اور جو نہیں، کوشش میں اپنی پوری کرنی ہے، ان تمام وسائل کو بروکار لانا ہے، لیکن توکل جو ہے یا تمہارا اعتماد جو ہے خدا کے اوپر ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو اگر انسان جو ہے، یہ چیزیں اگر اس کے ذہن میں بڑی ہو جائے، بڑی بن کے سامنے آ جائے کہ نہیں، بس میں جو محنت کروں گا، میں جو اسلحہ جمع کروں گا، یا مثلا اگر کوئی اور اقتصادی اگر میدان ہے، اقتصادی لحاظ سے، علمی اگر میدان ہے، ان تمام چیزوں کو میں بہترین طریقے سے کوشش کروں گا، اور پھر بس معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، جیسے یہ خیال اس کا آیا کہ میں نے اگر جو ہے علمی لحاظ سے ترقی کر لی، اقتصادی لحاظ سے ترقی کر لی، نظامی لحاظ سے یا ملٹری لحاظ سے ترقی کر لی، اب ہماری جو ہے کامیابی ہے، بس یہی انسان کی جو ہے وہ شکست یہیں پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ دوبارہ سے الہی نگاہ کو چھوڑ کے دوبارہ سے زمینی نگاہ پر آ گیا، دوبارہ سے شیطانی نگاہ کی طرف واپس آ گیا۔ اسی لیے جو ہے جنگ حنین کے اندر کس طرح سے خوبصورت انداز سے جو ہے قرآن کریم فرماتا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، کہ یہاں پر اگر انسان جو ہے، درست ہے کہ تم کو اپنی پوری تیاری کرنی ہے، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن توکل اور اعتماد تمہارا خدا پر ہو۔ اس دن جب حنین میں کیا ہوا؟ حنین کا واقعہ کب پیش آیا؟ کہ جب فتح مکہ ہو گئی، اب فتح مکہ کے بعد آپ کو معلوم ہے جوک در جوک جو ہے مسلمان جو ہے لوگ جو ہے اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب یہ فتح مکہ ہو گئی، اب کفار کے بعض جو قبائل ہیں ان میں سے بعض نے دیکھا کہ یہاں پر تو معاملہ خراب ہے، اس طرح سے اسی تیزی سے جو ہے یہ لوگ مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے تو یہ تو ختم ہو جائے گا، ہم کو کچھ نہ کچھ جو ہے فوراً اقدام کرنا چاہیے۔ بس دو قبیلوں جس کا نام بھی جو ہے ذکر ہوا، وہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ ہم کو جواب دینا ہے، اور یہاں پر آ کر جو جیسے ہی اب یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ مسلمان کریں، مسلمان ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ سے جو ہے وہ بلا کر اس راستے کے اندر جو بھی باطل اپنی قوت کو دوبارہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو علم جاسوس آتے ہیں، خبر دیتے ہیں، اور کس طرح سے اب یہاں پر 12,000 کا لشکر، دیکھیں اس سے پہلے کہ جو لشکر جاتے رہے، بدر کے اندر 313 افراد تھے، احد کے اندر 700 افراد کا لشکر تھا، اب فتح مکہ کے بعد حنین کے لیے، یعنی جنگ حنین کا نام تو اس کو بعد میں پڑا، ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 12,000 افراد کا، جسے کہتے ہیں مجہز لشکر، وہ جو اسلحے کے ساتھ ہے، ایک ایسا لشکر آمادہ ہوا کہ جو جائے گا اور ان سے مقابلہ کرے گا۔ اب یہ مسلمان کس حالت کے اندر ہیں؟ خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یوم حنین کیا جگہ تھی؟ اب یہ مسلمان آگے بڑھتے ہیں 12,000 کا لشکر لے کر، اور اس
جسے کہتے ہیں کہ اس خیال میں کہ اب تو ہم نے اتنی جنگیں جیت لی ہیں، فتح مکہ بھی ہو گیا ہے، ہمارے پاس اتنا لشکر ہے، 1000 افراد کا لشکر ہے، اب کون ہمارے مقابلے پر آ سکتا ہے، اب کون ہمارے مقابلہ کر سکتا ہے. یہاں پر جو ہے مسلمان، جہاں یہاں پر کفار جو ہیں وہ ایک ایسی جگہ پر جس کا نام حنین ہے، وہاں پر ایک کچھ ایسی جغرافیکلی ایسی لوکیشن تھی کہ وہاں پر کمین لگا کے، جسے کہتے ہیں تاک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر وہاں سے گزرتا ہے ان پر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، کیونکہ بالکل جس ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور اس کے لیے آمادہ نہیں تھے، غافل جسے کہتے ہیں، بالکل غافل ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا ایک دم سے، اور اس طرح سے جو ان کا شیرازہ بکھرتا ہے کہ سنبھل نہیں پاتے. یہاں پر خداوند کریم فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جس دن، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد. یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اور یوم حنین کو یاد کرو جس دن تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں، غرور میں، تکبر میں اور اس خوش فہمی کے اندر کہ اب ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، تمہیں مبتلا کر دیا. اذ اعجبتکم، کس چیز نے؟ کثرت، تمہاری کثرت، 12,000 کی جو کثرت تھی. فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن یہ کثرت جو تھی، یہ تمام وسائل جو تھے، یہ تمام اسلحہ تمہارے کسی کام نہ آیا. فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض، یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی، تم سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. جیسے ہی تمہارے ذہن میں یہ آیا، یہ وہی اسلحہ ہے، وہی تیاری ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ تمہیں تیاری کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس تیاری کے اوپر، اسی پر جو ہے تمہیں توکل کرنا، اسی پہ جو ہے جسے کہتے ہیں اعتماد کرنا ہوگا. نہیں، اعتماد خدا پر ہوگا. تیاری جتنی بھی کر لو، کرنی بھی ہے، ضروری بھی ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ نہیں جا سکتا، لیکن اس پر اکتفا نہیں ہو سکتا، اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم کیا ہوا، اس طرح سے جو ہے یہ سب چیزیں تمہارے سامنے پیش آئیں، تم مغرور ہو گئے اور مجبور ہو گئے فرار کرنے، دوبارہ فرار بہت سی مقامات پہ. یہاں پر حنین کے اندر بھی یہی ہوا کہ یہ لوگ پھر فرار اختیار کیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، لیکن اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی، جس طرح سے احد کے میدان میں ہوا، اسی طرح سے یہاں پر بھی کچھ لوگ دوبارہ سے انہوں نے ثابت قدمی دکھائی. ان کی ثابت قدمی کے نتیجے میں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اور پھر خداوند کریم نے ایسے لشکروں کو جو ہے نازل کیا جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے. وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، بس کچھ لوگوں کی ثابت قدمی، کچھ لوگوں کا خدا سے ارتباط، خدا سے تعلق، یہ چیز ہے جو انسان کو بچاتا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اپنی تیاری پوری کرنی، لیکن توکل، اعتماد اس پر نہیں کرنا. ایک اور مطلب اسی قرآن کے حوالے سے جو ہے قرآن، اس نگاہ الہی کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، جنگ احد کے بعد جب جنگ احد ہو جاتی ہے اور وہ جو مسائل پیش آتے ہیں اور مسلمان بالآخر اپنی جسے کہتے ہیں کوتاہی کی وجہ سے وہ سارے وہ بالآخر جیتی ہوئی جنگ کو جو ہے وہ کافی ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے. وہاں پر اب جنگ جو احد کے بعد مشرکین اپنے مکہ چلے جاتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ مدینہ آ جاتے ہیں، لیکن بالآخر ان کو ایک غم ہے کہ یہ ہم سے جو ہے وہ کوتاہی ہوئی. دو طرح کے غم یہاں پر جو ہے جنگ احد کے اندر. ایک غم کیا تھا؟ پہلا غم، وہ غم جو بعض لوگوں کو ہوا کہ یہ کہیں مال دنیا ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے، یا جنگ اگر ہار گئے تو اس کے بعد جو ان کو غم ہوا کہ جو ہے یہ ہم نے جیتی ہوئی جنگ جو ہے ہار گئے اور وہ جو زیادہ ہم کو مال مل سکتا تھا وہ ہم کو مال نہیں ملا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور غم کیا تھا؟ یہ اچھا پازیٹیو کہ ہم سے جو ہے کوتاہی ہوئی، ہم نے جو ہے رسول کا ساتھ نہیں دیا، اس کی وجہ سے یہ شکست ہمیں ہوئی. یہ جو دوسرا جو غم تھا، کہ یہ جو افسوس ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں اب مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، توبہ کے اس چیز کے اندر، اس حال کے اندر ہے. یہاں پر اس جگہ پر رسول خدا، اچھا یہاں پر جا کے احد کے اس تمام واقعے کے بعد کفار یہ پلان کر رہے ہیں کہ اس وقت جب مسلمان ایک بہت بڑی شکست سے دوچار ہو چکے ہیں، یہ بہت اچھا وقت ہے کہ ان پر دوبارہ سے حملہ کر کے اس وقت جو ہے کام کو تمام کر دیا جائے.
اس کو جو ہے جنگ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اب دوبارہ سے آیا جائے فوراً اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ مسلمان سنبھلیں دوبارہ سے یہ کام کیا جائے اور یہاں پہ ایک جنگ. یہاں پر جیسی رسول خدا کو علم ہوتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے کفار آ رہے ہیں، اور اب یہاں پر کون بچا ہے؟ دیکھیں جو جنگ احد کے بعد جو لوگ، یا تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فرار اختیار کیا، جو لوگ بھاگ گئے، جنہوں نے جیسے کہتے ہیں بزدلی دکھائی، یا وہ لوگ تھے کہ جو صحیح معنوں میں جنہوں نے پھر بعد میں انہوں نے توبہ کی، واپس آئے، یا شروع سے رسول خدا کے ساتھ ایک قلیل تعداد تھی کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو جو رسول کو نہیں چھوڑنا، اور انہوں نے مقاومت کی، دفاع کیا، لیکن بالآخر بہت زخمی ہوئے اس کام کے اندر. بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور بہت سے لوگ بہت زیادہ شدید زخمی ہوئے. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو کہا کہ آیت کا ارشاد ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تمہارے پر غم کے بعد ایک غم، پہلا غم وہ والا غم جس کا اشارہ کیا، اس کے بعد غم کے بعد غم. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ غم کیوں تھا؟ یہ خدا کی طرف سے جو اگر یہ پریشانی آئی بھی، سختی آئی بھی، تاکہ تم یہ جان لو لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اس پہ اتنا زیادہ اب غم نہ کرو. ٹھیک ہے، ہو گیا، اب اسی کے اوپر انسان روتا رہے کہ اب نا امیدی کے اندر چلا جائے، مایوسی کے اندر چلا جائے، نہیں. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور بعد میں جو تم پر یہ ایک دوسرا غم آیا کہ جس کے نتیجے میں تم کو احساس ہو گیا کہ نہیں، ہم سے کوتاہی ہوئی تھی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور خدا جانتا ہے کہ جو تم عمل انجام دیتے ہو. اس کے بعد جو ہے جب یہ واقع ہو جاتا ہے اور یہ تمام تم اس حالت کے اندر تھے، یہاں پہ رسول خدا کہتے ہیں اب تو بلا کر وہ دوبارہ سے حملہ کرنے آ رہے ہیں، دوبارہ سے جو ہے اٹیک کر رہے ہیں. اب یہاں پر کون جائے گا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو یہاں پہ رسول خدا کہتے ہیں اب وہ لوگ جنہوں نے فرار اختیار کیا ہے ان کو حق نہیں ہے کہ اب جائیں دوبارہ. یعنی ویسے ہی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ویسے ہی قلیل تعداد کے اندر ہے، اس کے اندر سے بھی ان لوگوں پہ کو منع کر دیا گیا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، زحمت نہ کریں، آپ پہلے ہی فرار کر چکے تھے تو آپ تو نہ آئیں. تو ایک تعداد تو یہاں کم ہو گئی. اب کون بچا؟ تو بچے تو وہی لوگ کہ جو زخمی حالت کے اندر ہیں. پھر اور کون جائے گا ان سے جہاد کرنے کے لیے؟ رسول خدا کہتے ہیں یہاں پہ ایک امتحان ہے کہ اب تم واقعاً اگر پشیمان ہو اور واقعاً تم نے یہ احساس کرتے ہو کہ تم سے کوتاہی ہوئی ہے تو پھر آؤ خدا کے راستے میں دوبارہ سے جنگ کرتے ہیں. یہاں پر دوبارہ سخت امتحان ہے. تو کہا کہ الذین، اب کن لوگوں کا رسول خدا بلا رہے ہیں جنگ پہ؟ کہ وہ لوگ جو آلریڈی زخمی ہیں ان کو کہا جائے گا صرف تم لوگ آؤ گے، تم ہمارے دوبارہ سے ہم جنگ پہ جائیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن ان لوگوں کو حق نہیں. الذین استجابوا للہ والرسول، اب کن لوگوں نے جو ہے رسول خدا کی بات پہ استجابت کی؟ یہی لوگ جو کہ زخمی حالت کے اندر تھے، جو آلریڈی جو ہے وہ انہوں نے استجابت کی اور کہا کہ ہم آئیں گے، ہم جو ہے آپ کی انہوں نے لبیک کہا رسول اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر. من بعد ما اصابهم القرح، بعد از ان، جب اس زخم آنے کے بعد، زخمی حالت کے باوجود انہوں نے خدا کی بات پر اور رسول کی بات پر لبیک کہا. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. اس کے بعد جو ہے خدا فرماتے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اب یہاں پہ یہ لوگ تو آمادہ ہیں، انہوں نے لبیک کہا اور کہا کہ ہم رسول خدا کی بات پر کہ لبیک کہتے ہوئے ان سے جنگ لڑنے جائیں گے. کون لوگ؟ وہ جو کہ زخمی حالت کے اندر ہے. اب یہاں پر وہ منافقین کہ جو جنگ پر تو نہیں جا رہے، اب ان کا کام کیا ہے؟ اب انہی کے پاس آتے ہیں جنہوں نے لبیک کہا ہے، اب ان کو وسوسہ کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے تم کس کے مقابلے پر جا رہے ہو؟ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے کہ جو تم کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہے اور تم پر حملہ آور ہو رہی ہے. فاخشوہم، ان سے ڈرو. یہ کیا ہے تم جو ہے وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے جو ہے رسول خدا کے پیچھے جا رہے ہو، ویسی جو حالت زخمی حالت کے اندر ہو اور اس طرح سے اب لبیک بھی کہو گے، معلوم ہے کہ کون آ رہا ہے. فاخشوہم، یہاں پہ ان کا جواب کیا تھا؟ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لیکن کہا کہ نہ فقط ان کے ایمان کے اندر کوئی کمی آئی، ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ. جب انہوں نے سنا کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے خود ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے، یہاں پہ پسپا نہیں ہوئے، ان کی جو ہمت تھی اس کے اندر تزلزل نہیں آیا، بلکہ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. اب تو ہم جانا ہی جانا ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے. وقالو، کس چیز نے ان کا جو توکل تھا، ان کا جو اعتماد تھا کس پر تھا؟ وقالوا حسبنا اللہ، ہم پر ہمارے لیے خدا ہی کافی. جب ہم کو رسول بلا رہا ہے، جب ہمیں خدا دوبارہ سے دعوت دے رہا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری کہ اس راستے کے اندر جائیں. اب چاہے جو ہے وہ اس راستے میں مارے جائیں، چاہے جو ہم کو کامیابی حاصل ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں خدا کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں اپنے رسول کی بات پر
کی آواز پر لبیک کہنا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ تمام کا تمام بھروسہ جو ہے وہ خدا پر ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور خدا ہی وہ بہترین وہ ذات ہے کہ جس پر توکل کیا جا سکتا ہے، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انسان جس پر بھی بھروسہ کرے گا خدا کے علاوہ، وہ انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. اب یہ لوگ جاتے ہیں، بڑھتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ابو سفیان کو جو لشکر جو ان پر حملہ کرنے آ رہا تھا، ان کو جب اطلاع ملتی ہے، ان کو جب جو جاسوس ہیں جو ہمیشہ آگے آگے جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں ابو سفیان کو، اپنے سربراہوں کو، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ عجیب ایک لشکر تم سے جو ہے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، کہ جو کسی صورت میں پہاڑ کی مانند جن کا جو ہے جسے کہتے ہیں عزم راسخ ہے، اگر ان سے لڑو گے. جب یہ سنتے ہیں کہ ایک ایسا لشکر آ رہا ہے، حالانکہ بیچارے زخمی تھے لیکن عزم اتنا قوی تھا، کہا کہ یہ لوگ مر جائیں گے، اپنی جگہ سے نہیں لیں گے. جب یہ سنتے ہیں وہ لشکر وہیں پہ جو ہے وہ پسپا ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ان سے اصلاً ان کے نزدیک نہیں آتا کہ ان سے لڑے. اب یہ کیا ہے؟ جب خدا پہ بھروسہ کیا، یہ خدا پہ بھروسے کا نتیجہ. اسی جنگ کے اندر بھی ہم کو یہ تمام مطالب وہ ہیں کہ جو انسان ہر زمانے کے اندر دیکھ سکتا ہے. اسی دوران ہم نے کتنی مرتبہ اسی جنگ کے اندر مگر نہیں دیکھا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا جو ہے وہ گھمنڈ کے ساتھ نزدیک آ رہا ہے، اب یہ ہو جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں. عجیب ہے، ایک یعنی خود اپنا بھی کتنا مذاق اڑاتا ہے یہ باطل، کتنا کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے تم لوگ مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. یعنی واقعاً یہ ایمان کی آپ طاقت دیکھیں، کوئی اور کسی اور کے اندر یہ ہمارا فخر ہونا چاہیے، ہمیں افتخار ہے ہمیں اپنے اس کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، کون سا مکتب ہے ہمارا. یہی وہ لوگ جو کہ امام حسین کا نام لیتے ہیں، جو علی کا نام لیتے ہیں، یہی انہی سے ہو سکتا ہے، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. تو وہ عجیب، وہ خود حیران و پریشان ہے، میرے بحری بیڑے کو دیکھ کے تم ڈرتے ہی نہیں ہو، کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں. لیکن یہ جب توکل خدا پر ہو تو یہ خدا کیا ہے؟ نعم الوکیل ہے. یہ عزیزان محترم یہ نگاہ ہے، یہ نگاہ الہی ہے. یہ انسان کو حاصل ہو جائے تو اس نگاہ کے مقابلے میں جو نگاہ شیطانی، اصل زمین تا آسمان فرق کر جاتا ہے مسئلہ. یہ جو امتحانات ہیں، ان تمام یہ مشکلات جو ہیں، پھر انسان اس کو دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو پریشانی کے لحاظ سے نہیں دیکھتا کہ کیا یہ جو بار بار ہماری زندگی کے اندر مشکلات آ جاتی ہیں. ارشاد ہوتا ہے فی تقلب الاحوال علم جواہر الرجال. یہ زمانے کی تبدیلیوں کے اندر، یہ مصائب کے آنے سے، یہ مشکلات کی وجہ سے، یہ جنگوں سے، یہ بھوک، یہ کبھی قحط، کبھی زلزلہ، کبھی کچھ، ان تمام چیزوں کے اندر کیا ہے؟ فی تقلب الاحوال علما جواہر الرجال. مردوں کی جو جوہر ہے، یہی تو نظر آتے ہیں جب حالات تبدیل ہوں، جب جنگ ہو، جب جدال ہو، جب انہی سختیوں کے اندر تو یہ جواہر سامنے آتے ہیں. عام حالات کے اندر تو انسان کو نہیں معلوم ہوتا. سب لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، سب لوگ بڑے بڑی ادعا کرتے ہیں. اور ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لیغذی المؤمن بالبلاء کما تغذی الوالدۃ ولدها باللبن. پروردگار جو رب ہے وہ اسی طرح سے مومن کو بلا اور مصیبتوں کی غذا کھلاتا ہے جس طرح سے ماں ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے. یہ غذا ہے اس کی، اسی کے ذریعے سے ترقی کرے گا، اسی کے ذریعے سے نشو نما پائے گا. یہ بلائیں نہ ہوں، یعنی امتحانات نہ ہوں، یہی جنگیں نہ ہوں، یہی مشکلات نہ ہوں تو مومن ترقی نہیں کر پائے گا. جس طرح سے انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، یہ غذا ہے مومن کے لیے. لیکن یہ کون سی نگاہ ہے؟ یہ وہی نگاہ الہی، یہ ربیون کی نگاہ. اس طرح سے جب مطالب کو دیکھا جائے تب یہ لوگ جنگوں کے اندر پریشان نہیں ہوتے. فزادہم ایمانا، جب دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے اور زیادہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ یہ نگاہ فرق کرتی ہے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک اور جگہ ارشاد فرمائے ما بن بلیۃ الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا. کوئی بھی بلیہ، کوئی بھی امتحان، کوئی بھی سختی نہیں ہے مگر یہ کہ اسی امتحان کے اندر، اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی نعمت ہوتی ہے کہ جو اس کا احاطہ کی ہوئی ہوتی ہے. وہ نعمت ہوتی ہے جو خدا کی، اسی کے اندر، اسی امتحان کے اندر. ان مع العسر یسرا. ہم لوگ بعض دفعہ اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر سختی کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ گشائش ہے، آسانی ہے. بعد نہیں ہے، ان مع العسر یسرا، اسی کے ساتھ ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہے. یہاں پر بھی ما من بلیۃ الا وللہ فیہا نعمت. کوئی بھی ایسا امتحان نہیں ہے، سختی نہیں کہ مگر ایک کہ خود اس امتحان اور سختی کے اندر، اسی کے اندر ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا احاطہ کی ہوئے. مجھے تم کو گروتھ، تمہاری گروتھ چاہتی ہے، تمہارے اوپر لانا چاہتی ہے، تمہارا کمال چاہتی ہے. دیکھیں اسی جنگ کے اندر
یہی وہ قوم جس کو جو ہے باطل چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اس کو حملہ کریں گے، اب پریشان ہو گیا کہ تمام تر جو ہے وہ حربے اپنانے کے بعد جسے کہتے ہیں مایوسی کی حالت میں کہا کہ بس اب یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور خاص طور پہ یہ سید قائد یہی ہے کہ جو انقلاب ہے بس یہ ختم ہو جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے جس طرح سے شہید کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں اب اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ اور زیادہ یہ قوم متحد ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو، یہ کس طرح سے؟ یہ وہ الہی کچھ فیکٹرز ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، ہم کسی اور طرح سے پلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کسی اور طرح سے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کی جو ہے وہ توجہات تھوڑی سی جو ہے وہ اس کو ضروری ہے، کیونکہ زیادہ وقت نہیں رہا، لیکن ہمیں اس موضوع کو تھوڑا سا جتنا ہو سکتا ہے اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا۔ خوب، یہاں تک ہماری بات ہوگی کہ ربیون کی ایک نگاہ ہے، ایک نگاہ الہی ہے جس کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں یعنی اگر اس کو ہم اس طرح سے کہیں کہ اب یہ شخص جو کہ اس نگاہ ایک مومن جو کہ ربیون کے صف میں شامل ہونا چاہتا ہے، ان اصحاب کربلا کے صف میں شامل ہونا چاہتا ہے، ان کی تأسی کرنا چاہتا ہے، ان کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اس کا نظام فکری اور عملی کس طرح سے تشکیل پائے گا؟ ان تمام جو اب تک ہماری گفتگو ہوئی اس کو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں، اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہیں، فرض کریں، البتہ آج نہیں کل بھی انشاءاللہ ہی چلے گا، لیکن آج کی حد تک ہم بلاخر کسی منطقی انجام تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک قرآن کریم کی آیت، بہت خوبصورت آیت، جس کو جو ہے کہا گیا کہ انسان جو ہے جب رات کو بلند ہو نماز شب کے لیے، تہجد کے لیے، تب اس آیت کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ یا کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مومن کہ جو خدا کو یاد کرتے ہیں اپنے حالت قیام میں بھی، اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں، وعلی جنوبہم، کروٹ لیتے ہوئے ہر حالت کے اندر خلاصے جو ہے خدا کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں۔ خدا کو یاد کیا، جب خدا کو یاد کیا تو رات کے وقت جو ہے ان ستاروں کو، ان آسمان کو دیکھ کر، اس عظمت خدا کو، خدا کی خلقت کی عظمت کو دیکھ کے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، خدا تو نے کیا بنایا ہے، اتنی عظیم کائنات جس کو ہم انسان تصور نہیں کر سکتا، اس کی وسعت کو تصور نہیں کر سکتا، انسان جو ہے دنگ رہ جائے جتنا زیادہ تصور کرنا چاہے۔ لیکن فوراً اس کو دیکھنے کے بعد فوراً کی زبان پر کیا آتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس سب چیزوں کو بس باطل تو نہیں بنایا، بیہودہ تو خلق نہیں کیا، اتنے ایسے ہی جو ہے بلا خلق کر دیا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ہدف کے، تو ہم سے کچھ نہیں چاہتا، ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو خلق کیا۔ خدا کیا کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کو ہم نے انسان کے لیے خلق کیا، اس کے لیے مسخر کیا، ایسے ہی خلق کر دیا بغیر کس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے۔ کہا کہ ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل نہیں ہے، اس کا ہدف ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اب یہ جو ہدف ہے، جیسے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایک انسان کہ بالآخر ایک ہدف ہے، کسی چیز کی جانب ہم کو لے جایا جانا چاہ رہا ہے خدا، یہاں پر ضروری ہے وہ لوگ جو کہ واقعی مومن ہیں، ان کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ فوراً ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اب اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بالآخر خدا اگر ہمیں کسی راستے تک پہنچانا چاہتا ہے، باطل اس نے ہم کو خلق نہیں کیا، ایک ہدف ہے، تو وہ ہدف کیا ہے اور وہ راستہ کیا ہے؟ خدا ہم کو ایک جگہ پہنچانا چاہتا ہے، کیا ہے وہ ہدف، اور اس ہدف تک پہنچنے کا وہ راستہ کیا ہے؟ اگر کوئی راستہ ہے اس کا، تو اس کے لیے اس کا زاد راہ کیا ہے، اس راستے میں ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی، اس کو بھی اس کو سوچنا ہوگا۔ جیسے اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ چیز باطل نہیں ہے، بیہودہ نہیں ہے، اب اس کے خود بخود اس کے ذہن میں خیالات آئیں گے، اچھا ایک ہدف ہے، پھر اس کا ایک راستہ بھی ہے، ایک اس کے لیے زاد راہ بھی ہے، اور اس راستے کے اندر کوئی بالآخر جب اس راستے میں چلوں گا، میرا کون ہم سفر ہوگا، کون راہزن ہوگا اس راستے کے اندر؟ آیا مجھے اکیلا جانا ہے، اکیلا اس ہدف تک پہنچوں گا جس کے لیے خدا نے خلق کیا ہے، یا نہیں کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کوئی ہمراہ ہوگا میرے، وہ ہم سفر کون ہوگا، وہ ہمراہ کون ہوگا؟ کوئی راہزن ہے یا راہزن نہیں اس راستے کے اندر؟ وہ ڈاکو تو آمادہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی تمام زاد راہ سے آپ کو جو ہے وہ خالی کر دیں، وہ راہزن ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کون ہے؟ کتنی دیر، کتنی فرصت میرے پاس ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، اس راستے کو طے کرنے کے لیے؟ چلتا رہوں یا نہیں؟ کچھ ٹائم پیریڈ ہے، کچھ ٹائم لمٹ ہے جب تک مجھے پہنچنا ہے؟ بالآخر یہ تمام سوالات ہیں کہ جو اس کے ذہن میں آئیں گے اور آنے چاہیے، اگر واقعاً وہ تفکر کرنے والا ہے۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو خدا کو یاد کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، جو اصحاب فکر نہ ہو، اصحاب عقل نہ ہو، صاحبان عقل نہ ہو، اولو الالباب نہ ہو، ان کی بات نہیں ہے۔
لیکن ہماری اگر واقعاً کوئی شخص ربیون میں سے ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا، آخر انہی افراد میں سے ہے کہ جن کی خدا نے اس طرح سے تمجید کی. بس یہ لوگ سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، اپنی راہ کو بھی تعین کریں گے، اور اس راستے کے اندر احساس مسئولیت کرتے ہوئے، ایک رسپانسبلٹی کا احساس کرتے ہوئے کہ خدا نے بلا کر ہمارے لیے ایک چیز، ایک ہدف کو قرار دیا ہے. ان تمام چیزوں کو سوچنا، اب یہ اس اتنی قلیل وقت میں ظاہری بات ہے ان تمام چیزوں پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. ان تمام چیزوں کو فقط ایک فہرست وار بیان کیا، لیکن ضروری ہے ایک وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس فہرست میں لے کر آئے، ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ غور کرے، فکر کرے. جب ان چیزوں کے بارے میں غور کرے گا، فکر کرے گا کہ بالآخر میرا ایک ہدف ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، کہ علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے جو ہے اس میں غور کرے گا، فکر کرے گا، نتیجے پہ پہنچے گا، ہاں یہ بالآخر اس راستہ ہے، اس کو مجھے طے کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہاں پر وہ انسان جو ہے وہ اس عزم، اس کے اندر ایک عزم اور ارادہ ڈیولپ ہوگا. اگر انسان فکر نہ کرے، انسان غور نہ کرے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ کبھی بھی اس اگلے مرحلے میں بات نہیں پہنچے گی. اگلے مرحلے میں بات پہنچے گی ہی اس وقت جب غور و فکر ہوگا، جب اس کی نگاہ الہی نگاہ بنے گی. یہ تمام جو آج کی اور کل کی جو گفتگو تھی، اس کی نگاہ ان تمام چیزوں کو اب دیکھنا شروع کرے گا الہی نگاہ سے. ان تمام چیزوں کو جب دیکھ لے گا، اب اس کا جو ہے اس راستے پر چلنے کا وہ عزم اور ارادہ اس کے اندر ڈیولپ ہوگا. اب دیکھے گا کہ راستہ تو سخت ہے، بہت بڑا ہدف ہے، مجھے خدا تک پہنچنا ہے. ان راستے کے اندر جو ہے شیاطین جن و انس کی صورت میں موانع بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اس تمام سختیاں بھی اس راستے کے اندر ہے. کیا کرے گا یہ؟ اس عزم کا کیا ہوگا؟ آیا انسان ایک ایسے راستے پر، اتنے بڑے راستے پر، اس سے کہتے ہیں اتنے کٹھن راستے پر، اور اتنے بلند ہدف کو اپنا، ایک اتنی بلند چیز کو اپنا ہدف بنا سکے گا؟ نہیں بنا سکے گا. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے امام علیہ السلام کی، فرماتے ہیں ما ضعف بدن اما قویت علیہ النیہ. ما ضعف بدن، انسان کا جسم جو ہے کبھی بھی ضعیف نہیں ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، اما قویت علیہ النیہ، اگر نیت کسی کام کی قوی ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے، اس کا بدن ضعیف نہیں ہوگا. خود بخود اگر نیت قوی ہے، آپ دیکھیں گے خود بخود انسان کا ارادہ، انسان کی اس کو لیتی چلی جائے گی، لیتی چلی جائے گی. آپ یاد کریں، فرض کریں اربعین کی جو وہ واک ہے کربلا، انسان چلتا ہے، وہ اس عشق کے ساتھ چلتا ہے. انسان شروع میں اندر تو ٹھیک ہے، انسان کی انرجی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جسم جو ہے وہ ضعیف ہونا شروع ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ کمزوری آتی ہے. لیکن کیا رک جاتا ہے؟ نہیں. اگر نیت قوی ہو، اس کو لے کے چلتا ہے، وہ اس کو بلاخر کسی طرح سے اپنا ہمراہ کر لیتا ہے، کیونکہ نیت قوی ہے. عزم یہاں پہ اپنا جو ہے، جسے کہتے ہیں اپنا، اس کا جو سامنے آتا ہے جس کی کہ عزم اگر انسان کا قوی ہو، نیت اگر قوی ہو، جسم کو خود اپنے ہمراہ کر لیتا ہے، اس کو قوی بنا دیتا ہے. لیکن عزم کی ضرورت ہے. عزم کہاں سے بنے گا؟ عزم کہاں سے آئے گا؟ ارادہ کہاں سے آئے گا؟ ارادہ اس کے پہلی والا جو ہوم ورک آپ کو کرنا ہے، پہلی والا اصل کام کیا ہے؟ وہ تفکر ضروری ہے. وہ اپنے لیے راستہ تو انسان جو طے کر ہدف بنائے، اس کا راستہ کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ غور کرے، فکر کرے، اور ان تمام چیزوں کے بعد ارادہ کر لے کہ نہیں، مجھے اس ہدف تک تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. جب ارادہ کر لے گا، عزم کر لے گا، آگے کے مراحل جو ہیں وہ نسبتاً آسان ہو جائیں گے. اس کی جسم بھی پھر اس کی ہمراہی کرنا شروع کر دے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خوب. یہ جو حرکت کرنا شروع کرے گا، یہ جو عزم کے بعد جو ہے آپ اس کو حرکت کرنا ہے. حرکت جو ہے وہ آیا فردی کرنی ہے، اجتماعی کرنی ہے. اکیلا اس راستے پہ چلے گا؟ خدا تک پہنچنا ہے اس راستے کے اندر جس کے اندر شیاطین جن و انس اس کے مقابلے پر آئیں گے، طاغوت اس کے مقابلے پر آئے گا، اس کو روکنے کی کوشش کرے گا. پہنچ پائے گا؟ نہیں، اکیلا نہیں. مل کے کام کرنا ہوگا، اجتماعی صورت میں کام کرنا ہوگا. وہ انسان اکیلا اگر کرنا چاہے گا، مشکل ہے اس کے لیے، نہیں پہنچ پائے گا. اب اپنے لیے جو ہے وہ افراد تلاش کرے، ڈھونڈے، مل کے کام کرنے کی کوشش کرے. یہی وہی کام جس کو انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام اپنی زندگی میں کیا کرتے رہے. یہی وہ مطلب ہے جس کو اس آیت کے اندر، جسے ربیون کے نام سے یاد کیا گیا، کہ ہر وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ. ہر کتنے ہی ایسے انبیاء تھے، 1,24,000 ہمارے پاس انبیاء ہیں، ان میں رسول بھی شامل ہیں. کتنے ہی ایسے انبیاء تھے کہ جن کے ساتھ ایک ربیون کی تعداد تھی. بس سارے کے سارے لوگ، پورے اجتماع کے، پوری سوسائٹی کے تمام افراد ساتھ نہیں ہوتے تھے. ایک ٹیم ہوتی تھی، کچھ افراد ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ایک حلقہ وصل ہوتے تھے. ایک نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ ایک ٹیم ہے جو نزدیک ترین افراد کی، لائک مائنڈڈ افراد کی، ایک افراد جن کا عزم پختہ ہے، ارادہ پختہ ہے، اس راستے کو سمجھ گئے ہیں،
اپنی ٹریننگ اور جیسے کہتے ہیں تعلیمات اس نبی سے، امام سے، رہبر سے لے چکے ہیں، اور اب جو ہے ایک اگلا مرحلہ کیا ہے؟ باقی عوام الناس کا مرحلہ ہے. لیکن یہ ایک حلقہ وسط کے نام کے جو ہے حلقہ وصل ہیں جو متصل کرتے ہیں. یہ ربیون ہیں جو نزدیکی ترین افراد ہیں، جو معیت کے اندر ہیں، ہمراہ ہیں کس کے؟ نبی یا امام کے. یہ افراد جو ہیں یہ ضروری ہیں، اور انہی کو امام علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام نے ان پوری تاریخ کے اندر، اس 250 سالہ زندگی کے اندر بھی، جب وہ زمانے حضور کے اندر تھے اور اس کے بعد بھی، ہمارے لیے ایک ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کی کہ یہ افراد مل کے ایک ایسے افراد، ایک ایسی افراد جو کہ بہت زیادہ جن کا عزم پختہ ہو، جن کے لیے تمام مراحل فکری کو گزار چکے ہوں، ان تمام اپنے اہداف کو مشخص کر چکے ہوں. یہ افراد نزدیک آئیں اور ہمارے اس ہدف کو جو ہے آگے بڑھا سکیں. ایک ایسی کور ٹیم کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ایک ایسی جماعت جس کو ہم ممکن ہے کہہ سکیں شیعہ، مکتب اہل بیت کے ماننے والے. امام علیہ السلام کی ہمیشہ کوشش رہی کہ ان افراد کو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک کر دیں، ان کا ایک ایسا نیٹ ورک ہو، اتنے نزدیک ہو ایک دوسرے سے کہ یہ مل کے پھر جو اس کام کو جو ہے وہ انجام دے سکیں. اسی مطلب کو جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ بعض ممکن ہے بعض تفاسیر کے اندر اس طرح سے بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کو وہ کہا گیا کہ یہ نبی ہے، ایک ہمارے پاس عوام الناس ہیں، اور بیچ میں کچھ افراد ہیں کہ جن کو کیا کہا گیا؟ آپ بتائیں کیا کہا گیا؟ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد پر. چیزیں جو ہے میں لکھ کے لاتا ہوں، پتہ نہیں اینڈ ٹائم پہ جو ہے کہاں غائب ہو جاتی ہیں. کہ جس آیت کے اندر کہا گیا کہ یہ امت جس کو جو ہے وہ ان کی تعریف کی گئی کہ تم میں سے کوئی ایک ایسی امت ہو کہ جو پھر امتن وسطہ کا نام دیا گیا، کہ جہاں پہ یہ چیز قرار دی گئی کہ یہ وسط میں ہے، کہ آپ جو ہے ان کے اوپر شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے، اور یہ لوگ جو ہے پھر باقی امت کے اوپر جو گواہ ہوں گے. یہاں پر بھی اسی حلقہ وصل کا تذکرہ ہے کہ ایک نبی ہے، نبی کے بعد ایک ایسے افراد ہیں کہ آپ نبی جو ہے ان کے اوپر شاہد ہوگا، اور یہ لوگ جو ہیں باقی امت کے اوپر شاہد ہوں گے. ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسے افراد ہونے چاہیے جو آپس میں اس طرح سے ان کا تعلق ہو. یہ وہ طریقہ ہے کہ ایک حرکت اجتماعی کی ضرورت ہے، ان کے آپس میں جو ہے بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ کلوز ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہے، اور پھر ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پہچانتا ہو. کہ سب کو ایک کام نہیں کرنا، ہر آدمی جو ہے اپنا مختلف کام کو انجام دے گا، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ پریپیئر کرتا رہے، اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے ان لوگوں کا جو ہے وہ تعلق جو ہے نیٹ ورک جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو. یہ جو آپس کی جو تعلقات ہیں، اس کو ائمہ نے کتنی زیادہ جو ہے وہ اس پہ اسے کہتے ہیں اسٹریس کیا، اس کو جو ہے زور دیا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک رہو، کسی طرح سے تمہارے درمیان جو ہے وہ شیطان نہ آنے پائے، آپس میں فاصلے نہ ہو، نزدیک رہو، تمہارے قلوب کو نزدیک ہونا چاہیے. جہاں پر ذرا سی بھی جو ہے امام علیہ السلام اس سلسلے میں کوتاہی دیکھتے تھے، اپنے نزدیکی اصحاب سے بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ناراضگی کا اظہار کیا کرتے تھے. اسحاق ابن عمار کے بارے میں کہ امام علیہ السلام کے بہت نزدیکی صحابی، ایک وقت آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ مال و دولت میں جو ہے وہ ان کی اضافہ ہو جاتا ہے. اب جب مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، شیعہ جو ہے بالآخر ویسے ہی اس زمانے کے اندر حکومت کی مظالم کی وجہ سے اقتصادی لحاظ سے ہمیشہ وہ ان کو کمزور رکھا جاتا تھا. اب یہاں پر جو ہے جیسی معلوم ہوتا ہے لوگوں کو جو شیعہ ہیں، جو نزدیک جو ہم خیال افراد ہیں، کہ ان کے پاس اب جو ہے خدا نے ان کو نعمت دی ہے، ان کو جو ہے وسعت دی ہے، اب ان کا خیال یہ تھا کہ اگر جب یہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو لوگ فوراً مجھ تک آنا شروع کریں گے. بالآخر افراد کو ضرورت ہے، وہ آئیں گے میرے پاس. جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ حکومت پہلے سے جو نظروں میں رکھے ہوئے کہ کون لوگ ہیں جن کا آپس میں جو ہے نیٹ ورک ہے، کون لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. تو ان کے ذہن میں آیا کہ اس طرح سے جو ہے ہمارا نیٹ ورک پورا خراب ہو جائے گا اور لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ چیز جو ہے یہ راز فاش ہو جائے گا. حکومت کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ وہ افراد ہیں کہ جو، کیونکہ وہی افراد ان کے پاس جائیں گے کہ جن کے نزدیکی ہوں گے، ان سے اگر مدد مانگنا چاہتے ہیں، اقتصادی لحاظ سے جو ہے وہ مدد مانگنا چاہیں گے، کوئی ایرا گیرا کوئی دوسرا نہیں آئے گا، یہی افراد آئیں گے کہ نزدیکی ہیں. تو انہوں نے چاہا کہ کسی طرح سے اس چیز کو بہت زیادہ ظاہر نہ کیا جائے، اور افراد جو ہیں وہ اس طرح سے ان کے گھر پہ جو ہے آنے جانے کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے کہ وہ سارا جو راز جو ہے فاش ہو جائے. اس لیے جو انہیں تھوڑا سا دوری اختیار کرنا چاہیے. اب ان کا نیت اچھی تھی جو بھی تھا، لیکن بالآخر اس سلسلے میں اب وہ افراد جو کہ تنگ دست ہیں، ان کی مشکلات ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، بالآخر ان کے لیے تو ایک مشکل ہو گئی. اب یہ اپنے سے نزدیک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ امام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. جب ملاقات ہوتی ہے، امام علیہ السلام اس طرح سے ان سے جو ہے ملاقات نہیں کرتے جس طرح سے پہلے کیا کرتے تھے، جس طرح سے پہلے احترام کیا کرتے تھے. یہ شخص سوال کرتا ہے کہ اے امام،
کیا وہ چیز ہے، وہ کیا تبدیلی ہے کہ جو میرے اندر آئی کہ جس کے نتیجے میں اس وقت آپ میرے ساتھ اس طرح سے سلوک کر رہے ہیں. دیکھیں ادب بھی یہاں پہ اس کے اندر ایک ادب بھی ہے اس جملے کے اندر. یہ نہیں کہا کہ آپ کے رویے میں کیا تبدیلی آئی، یہ نہیں کہا کہ آپ کے رویے میں کیا تبدیلی آئی، کہا کہ میرے اندر ایسی کیا تبدیلی آ گئی، یعنی کوتاہی کو اپنی طرف لے کر ہے کہ میرے اندر ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ جس کی وجہ سے اب آپ پہلے جیسا احترام نہیں کر رہے. پھر امام علیہ السلام آپ پہ ذکر کرتے ہیں کہ اب اس شخص کی کوتاہی تھی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ کتنا زیادہ امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے شیعہ جو ہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ نزدیک ہوں، ان کے اندر کسی قسم کی جدائی اور وہ نہ ہو. اس طرح سے امام علیہ السلام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کاروان ہے یہ جب تک فردی لحاظ سے ہوگا نہیں پہنچ پائے گا، اس کو اجتماعی لحاظ سے حرکت کرنی ہوگی. اور اسی لیے جو ہے اس مکتب کو اس طرح سے جو ہے وہ رکھا گیا. ہمیشہ ان تعلیمات کو جو ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ وہی نظام ولایت ہے، یہ وہی نظام ولایت ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ولی ہوں، ایک دوسرے کے بہت زیادہ نزدیک ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. میرے خیال میں بہت زیادہ وقت گزر گیا، اور وہ مطالب جن کو بیان ہونا چاہیے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو مطالب رہ گئے ہیں وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان کو ایک مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی جائے. باقی پھر اب صرف یہ نہیں ہے کہ یہی وہ مجالس ہیں، یہی وہ ہماری نشستیں ہیں کہ جس میں تمام چیزیں، یہ تو فقط ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تمہیدی گفتگو ہیں. باقی کام جو ہے وہ مومنین کو پورا سال انجام دینا ہے. یہ صرف نہیں کہ جو ہے 10 دن ہو جائیں یا مثلا ایام گزر جائیں اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے، نہیں. اس کے اندر فقط جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک بوسٹر ڈوز دیا جاتا ہے اور یہاں پہ زیادہ وہ تقویت حاصل، لیکن اگر پورا سال وہ کام نہ کیا جائے تو پھر اتنا زیادہ وہ فائدہ نہیں پہنچ پائے گا. ضرورت ہے کہ ان مطالب پہ غور کیا جائے، فکر کیا جائے، اس پہ جو ہے توجہ دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم یعنی واقعی ان اہداف سے نزدیک ہو سکیں جو کہ ائمہ علیہ السلام کے مد نظر تھے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان محترم، شب تاسوعہ ہے اور جس والا مرتبہ شخصیت کا ذکر ہوتا ہے امام علیہ السلام کا وہ لخت جگر، امام علیہ السلام کا وہ جوان، کہ امام علیہ السلام اپنے اس فرزند کو دیکھ کر اپنے جد اپنے نانا کو یاد کیا کرتے تھے. اتنا زیادہ یہ جوان شبیہ تھا اپنے نانا کے. یہ وقت گزرتا رہا، روز عاشور سے نزدیک ہوتے رہے. امام علیہ السلام کے اصحاب بھی بالآخر ایک ایک کر کے رنگ کو جاتے رہے. امام علیہ السلام اور بنی ہاشم کے کچھ جوان اب باقی رہ جاتے ہیں. امام علیہ السلام سب سے پہلی جو قربانی خداوند کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اپنے اس فرزند کی قربانی ہے جس سے انتہائی محبت کرتے ہیں. ایک ایسا بیٹا، انتہائی بامعرفت بیٹا، یہ اسماعیل ہے حسین علیہ السلام کا. عزیزان محترم، بہت سخت ہے یہ ان مطالب کو بیان کرنا. آپ لوگ خود تصور کریں کہ امام علیہ السلام کے پاس جب حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اے بابا مجھے بھی اب جنگ پہ جانے کی اجازت دیں. جتنے بھی شہید، جتنے بھی اصحاب امام علیہ السلام کے پاس آئے، امام نے اتنی آسانی سے کسی کو جنگ پہ جانے کی اجازت نہیں دی.
لیکن جب اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر، اپنا اسماعیل جب قربانی کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، بغیر کسی تعامل کے، بغیر فوراً امام علیہ السلام جنگ پہ جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اجازت تو دے دی، لیکن امام علیہ السلام کا دل کیسے قبول کرے کہ اس علی اکبر کو، یہ علی اکبر اس دنیا میں نہ رہے۔ حضرت علی اکبر جب وداع کرتے ہیں، اپنے بابا سے وداع کرتے ہیں، نہیں معلوم کس طرح سے خیموں کے اندر گئے ہوں گے اور بیویوں سے وداع کی ہوگی، نہیں معلوم بی بی زینب نے کس طرح سے اپنے اس علی اکبر سے وداع کیا ہوگا، کس طرح سے بہنوں نے اپنے بھائی کو رخصت کیا ہوگا۔ لیکن بالآخر جب ان تمام رخصتوں کے بعد حضرت علی اکبر اب جنگ پہ جانا چاہتے ہیں، رنگ پہ جانا چاہتے ہیں، ایک آہٹ کو سنتے ہیں کہ جیسے پیچھے کوئی چل کے آ رہا ہو، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو بوڑھا باپ امام علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حضرت علی اکبر کے۔ فرماتے ہیں آپ نے تو بابا مجھے رخصت کر دیا تھا، اب نہیں معلوم بابا کے دل پر کیا گزری ہوگی، حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، کس طرح سے وہ باپ اپنے اس کڑیل جوان کو، وہ بھی علی اکبر جیسا بامعرفت بیٹا، اس کو رخصت کر سکتا ہے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ایک بد دعا دیتے ہیں عمر سعد کو۔ کم مقامات ہیں اس طرح سے امام علیہ السلام کی زبان پہ اس طرح کے کلمات جاری ہوں۔ عمر سعد کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے عمر سعد، خدا تیری نسل کو قطع کرے جس طرح تو میری نسل کو قطع کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جب حضرت علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں، خدا تو گواہ رہنا، آج میں ایک ایسے جوان کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، ان اشکیا سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول سے کردار میں، گفتار میں، صورت و سیرت میں بہت زیادہ شبیہ تھا۔ اور ہم جب بھی چاہتے تھے کہ میں اب جب بھی چاہتا تھا اپنے نانا کی زیارت کروں، اپنے اس بیٹے کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام 6 یا 7 سال کے تھے جب رسول خدا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت کم عرصہ ہے کہ جو آپ نے اپنے نانا کے ساتھ گزارا، لیکن یہ وہ عرصہ تھا، آپ کا بچپن کا وہ زمانہ تھا کہ جس کے اندر انتہائی محبت کے ساتھ رسول خدا نے آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، آپ کے لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، آپ کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام کی بہت یادیں ہیں، بہت یادیں ہیں رسول خدا سے، بہت محبت ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، ایک عجیب محبت تھی نانا اور حسین کی آپس میں۔ اب اس مطلب کو دیکھیں، اس مطلب کو دیکھنے کے بعد دیکھیں کہ جب امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم چاہتے تھے، اب یہ بچہ جب خدا نے امام علیہ السلام کو عطا کیا اور یہ بچہ جوان ہوتا گیا، جوان ہوتا گیا، اب ایک امام علیہ السلام کے سامنے ایک جوان ہے کہ جو اس طرح سے امام دیکھ رہے ہیں کہ تو بالکل وہی صورت ہے، بالکل وہی سیرت ہے، وہی کردار ہے۔ کتنا امام علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہوں گے کہ جو فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم چاہتے تھے، مشتاق ہوتے تھے اپنے نانا کی زیارت کے، تو اس بچے، اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں اس جوان کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں۔ آمادہ ہوتے ہیں، جنگ کے لیے تشریف لاتے ہیں، ایک ایسی جنگ کرتے ہیں کہ جس کو مقاتل نے لکھا کہ قتال عظیم کرتے ہیں، جنگ عظیم کرتے ہیں۔ اور اس جنگ عظیم کے بعد دوبارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں واپس آتے ہیں، امام علیہ السلام کی خدمت میں واپس آتے ہیں۔ سوال بابا کے کہتے ہیں، بابا پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے، بہت پیاسا ہوں، اگر کوئی پانی کی سبیل ہو جائے، یہ جو زرہ ہے، یہ جو تلوار ہے، اس کی تپش سے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں، علی اکبر نزدیک آؤ، اور نہیں معلوم یہاں پر یہ کیا سر ہے، کیا راز ہے کہ وہ جو زباں اپنے دہان مبارک میں لیتے ہیں کہ یہ بیٹا کہتا ہے کہ بابا آپ کی زباں تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے، مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا، تمہیں جلد ہی نانا سیراب کریں گے، جلد ہی نانا سیراب کریں گے۔ یہاں پہ عجیب ہے اس راز کو کہ کیوں حضرت علی اکبر تشریف لائے۔ معلوم تھا کہ پانی موجود نہیں ہے۔ بعض افراد اس طرح سے، بعض صاحبان سر اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھ رہا تھا کہ باپ میری جدائی برداشت نہیں کر سکے گا، ایک مرتبہ اور میں آ جاؤں، ایک مرتبہ اور میری زیارت کر لے باپ، شاید اس کے دل کو کچھ تسلی ہو جائے۔ اس لیے بیٹا، یہ بامعرفت بیٹا پانی لینے نہیں آیا تھا، ایک دفعہ دوبارہ اپنی زیارت کروانے آیا تھا۔
دوبارہ سے جاتے ہیں، دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ جب آتے ہیں بالآخر جنگ کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے جب ظالم ایک ایسا وار کرتا ہے کہ آپ گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے، اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیتے ہیں، آپ کا وہ خون جو ہے وہ گھوڑے کی آنکھوں میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اب اس اسب کو کچھ نظر نہیں آتا، بجائے اس کے کہ آپ کو خیام حسینی کی طرف لے کر آئے، آپ کو اور زیادہ دشمن کے لشکر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں پر اس بزدل دشمن کو موقع مل جاتا ہے، ہر طرف سے وار ہونا شروع ہوتے ہیں، ہر طرف سے تلواریں برسنا شروع ہوتی ہے کہ لکھا گیا کہ قطعوہ بسیوفہم اربن اربا، کہ ان کو تلواروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہاں پر آواز دیتے ہیں اے بابا میرا آخری سلام قبول کرے۔ امام علیہ السلام جاتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے قاسم کے لاشے پر گئے تھے، وہاں پر ایک باز کی شکار کی طرح گئے تھے، لیکن یہاں پر لکھا کہ کبھی حسین جاتے ہیں مقتل میں لیکن گرتے پڑتے یا علی کہتے ہوئے گئے، تم کہاں ہو؟ اب کچھ نظر نہیں آتا۔ بالآخر امام علیہ السلام جب پہنچتے ہیں تو اپنے بیٹے کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرے بعد اس دنیا میں کیا رہا، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ بی بی زینب یہاں اس منظر کو خیمے گاہ سے دیکھ رہی ہیں کہ بھائی منقلب ہو رہا ہے، یہاں پر فوراً بھاگتی ہے خیمے سے، اپنے آپ کو علی اکبر کے جنازے پر گرا دیتی ہے۔ یا حبیبہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اے بھتیجے۔ جب امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ زینب خیمے سے باہر نکل آئی ہے، اپنے علی اکبر کا غم بھلا دیتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے، بی بی کا ہاتھ تھامتے ہیں اور خیمے گاہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ حسین جو اس وقت زینب کے خیمے سے آنے کو برداشت نہیں کر پا رہا اور اپنے اسماعیل کے غم کو بھول جاتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہی اشقیاء ہوں گے جو اس خیمے کی جانب حملہ آور ہوں گے اور بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی جانب فرار کر رہی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں حضرت علی اکبر کی طرح حضرت علی اکبر سے اس بصیرت اور اس وفاداری اور اس اطاعت کا ایک ذرہ کچھ اس نیاز میں، اس ہدیے میں عطا فرما دے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے امام کے ساتھ اسی طرح سے اطاعت اور فداکاری کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اپنے ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھ سکیں، اس کو ادا کر سکیں۔ زمانے کے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انسان میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔